السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر سلامتی کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ تو درود شریف پڑھنے کا، درود و سلام بھیجنے کا یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد عالی ہے کہ دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن تم سب ہم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ اس دن درود و سلام تمہارا ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور 10 گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور خیال رہے، جب بھی کسی اعمال کی وجہ سے گناہ کا مٹنا کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ صغیرہ گناہ مراد ہوتی ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہوتی۔ کبیرہ گناہ تو اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تبھی معاف ہوتی ہے۔ تو بہرحال جس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس کی برکت سے ہماری دنیاوی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ہماری تنگی دور ہوتی ہے، اور ہم پہ جو ہے تمام رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہمیں جو ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن جب درود السلام ہم پڑھیں، درود شریف کا اہتمام کریں، تو کچھ چیزوں کا ہمیں استحضار ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ انسانیت کے اوپر جو سب سے بڑا اللہ کے بعد احسان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنایا ہے، جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، ایک جو ہے محتم بالشان اصول ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ احسانات ہیں، اسی احسانات کے بدلے میں اسی نبی کے اوپر ہم کچھ دعائیں کرتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں، لیکن صلاۃ و سلام یا درود شریف جو کہہ لیں، یہ ایک خاص دعا ہے جو نبی کے لیے کی جاتی ہے، تو ہم اس نبی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ استحضار ہو کہ نبی کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم دعا نہ بھی کریں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں۔ بس اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، اپنے اس کا جو شہزادہ ہے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت ہوتی ہے، اور وہ اس شہزادے کو کچھ ہدیے کے طور پہ کچھ نوازنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو غلام وغیرہ ہیں، اسی موقع پر اس بادشاہ سے سفارش بھی کر دیں کہ آپ شہزادے کو کچھ دے دیں، تو لیکن بادشاہ اگر وہ سفارش نہ بھی کرتا تب بھی اس شہزادوں کو دیتا، لیکن اس غلام یا اس حواری کی شفاعت کی وجہ سے اس کچھ حواری کو بھی کچھ دے دیتا ہے، کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے محبوب ہمارے وہ شہزادے سے یہ محبت کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے، چنانچہ اس کو بھی کچھ دے دو۔ تو درود و سلام جو ہم بھیجتے ہیں، نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں توحید کا عقیدہ ہمارے لیے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ سے کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا جب کی جائے گی تو اللہ ہی سے کی جائے گی، تو ہمارے لیے اپنے لیے تو بدرجہ اولا اللہ ہی سے دعا کریں گے۔ تو اس سے ایک نبی سے یا کسی بزرگ سے یا کسی اولیاء سے کچھ مانگنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا استحضار ہوتا ہے کہ نبی کے لیے بھی، جو سب سے بڑا نبی ہے، اس کے لیے بھی اگر دعا کی جائے گی تو اللہ ہی سے کی جائے گی، تو ہم سب تو ایک گنہگار بہت چھوٹے اس کے بندے ہیں، تو ہم سب تو بدرجہ اولا اللہ ہی سے مانگیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے یعنی دعا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری بڑھ جائے گی، اور کیونکہ یہ فطرت ہے کہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور محبت اس سے اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب محبت زیادہ ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں پر ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا،
اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی مثال دیکھیے، جب کھانے میں جب لوکی یا کدو بنا کرتا تھا تو کدو اور لوکی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، اس لیے میں بھی یہ کھا رہا ہوں۔ تو جب محبوب کی کوئی چیز محبوب بھی ہوتی ہے تو اس چیز سے بھی دوسروں کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو ملتے ہی اس پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیتے تھے، اس کے لیے کوئی دلیل یا کوئی آرگومنٹ نہیں مانگتے تھے، نہ اس میں کوئی جو ہے حکمت تلاش کرتے تھے، نہ اس کو عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں کرتے تھے۔ حکم ملتا تھا تو اس پہ جو ہے ترنت عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ان کے احکاموں سے اور ان کے حکموں سے بھی ہمیں محبت ہوگی اور شریعت پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے اور شریعت کے احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔